شیطان اے انسان تجھے تیرے رب سے بھلا کر تجھے اپنے نفس کی طرف مشغول کرنا چاہتا ہے۔ اس آیت مبارکی کی تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے شیطان غربت کے ڈر سے ضرورت سے زیادہ طلب کرنے پر ابھارتا ہے، تو ضروریات زندگی پوری کرنے کے باوجود انسان مال زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی فکر میں رہے گا، یہ بھی شیطان ہی میں بہکائے گا۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ کے بندو، اس فرمان الہی کو یاد کرو جس کو اس نے اپنے محبوب کی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، جو کوئی اپنی طبیعت کو بخل سے محفوظ رکھے بس وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ معلوم ہوا جو بخیل حریص ہے وہ ناکام اور نامراد ہے۔ یاد رکھو بخل شیطانی درخت ہے جس کی شاخیں دنیا میں اور جڑیں جہنم میں ہیں، جو کوئی اس کی شاخ پر چڑھ جاتا ہے وہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح سخاوت ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں جنت میں ہیں اور اس کی ٹہنیاں دنیا پر لٹکی ہوئی ہیں، جو کوئی اس کی شاخ پر چڑھ جاتا ہے وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ جود و سخا رب کریم کی عادت مبارکہ ہے، جو کوئی خوش نصیب اس سے وابستہ ہو جاتا ہے تو شیطان مردود کو بہت زیادہ ناراض کرتا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا وہ سارے انبیاء کرام سارے کے سارے سخی تھے۔ جتنے بھی اولیاء اللہ کو تم دیکھو گے وہ سارے کے سارے سخی تھے، تو پتہ چلا معلوم یہ ہوا سخاوت سنت ہے صحابہ کی، سخاوت سنت ہے انبیاء کی، سخاوت اولیاء کا طریقہ رہا ہے، اور سخاوت صحابہ بلکہ اللہ کی بھی سنت ہے۔ تو لہذا تم بھی اپناؤ سخاوت کو، ایک گروہ مومنین، ایک امت خاتم النبیین، تم بھی سخاوت کو اپناؤ، اس لیے کہ سخاوت انبیاء کی سنت ہے، سخاوت صدیقین کی سنت ہے، سخاوت اولیاء کا طریقہ رہا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں ایسی آنکھ سے جو سخاوت کے لیے نہ روئے، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں ایسے دل سے جسے سخاوت کا شوق نہ ہو، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں ایسی دعا سے جس میں جو دعا قبول نہ ہو۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اے اللہ کے بندو، جو آدمی رب عظیم کی بارگاہ میں پناہ حاصل کر لیتا ہے وہ شیطان مردود اور عذاب جہنم سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تم کو مفلس ہو جانے سے ڈراتا ہے اور تم کو گناہ کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے گناہوں کی معافی نعم البدل دینے کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ وسعت علم والا ہے۔ شیطان تمہیں برائی کا حکم اس لیے دیتا ہے جیسے وہ جہنم میں خود جائے گا تو دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ اس بات کی آیت قرآن پاک میں بھی آئی ہے جس کا ترجمہ ہے، شیاطین چاہتے ہیں تم بھی کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا اور تم بھی برابر ہو جاؤ اس کے۔ تو دعا یہ کریں کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کھیل کود غفلتوں سے، یہ بھی دعا کرے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں عذاب حسرت سے، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں زمینوں آسمانوں کے معبود کی ناراضگی سے، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں اپنے رب ذلیل کی اطاعت کرو۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے جو یہ دعا کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں خدا کے ناراضگی سے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے رب ذلیل کی اطاعت کرو اور شیطان ذلیل کی مکاریوں سے بچنے کے لیے اسی ذات کو پکارو جس کا ذکر قرآن اور سنت پر عمل کرو۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا، جس انسان میں 6 خصلتیں پائی جائیں وہ جنت میں جائے گا، جہنم سے محفوظ رہے گا۔ ان میں سے پہلی یہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا اور اس کی فرما برداری کی وہ جنت میں جائے گا، اور دوسری یہ کہ جس نے شیطان کو پہچانا اس کی نافرمانی کی وہ بھی جنت میں جائے گا، اور تیسری جس نے حق کو پہچانا اس کی اتباع کی وہ بھی جنت میں جائے گا، چوتھی یہ کہ جس نے باطل کو پہچانا اس سے بچا رہا وہ بھی جنت میں جائے گا، پانچویں یہ کہ جس نے دنیا کو پہچانا اس سے دور رہا وہ بھی جنت میں جائے گا، چھٹی یہ کہ جس نے جنت کو پہچانا
اس کو طلب کیا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بندو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کی کوشش کرو اور شیطان مکار کے فریبوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں شیطان لعین کو سوئے ہوئے دیکھا، میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو ڈنڈے سے ماروں۔ شیطان نے مجھے کہا اے ابو سعید کیا آپ کو معلوم نہیں میں ڈنڈوں سے نہیں ڈرتا؟ آپ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا تو کس چیز سے ڈرتا ہے؟ اس نے کہا میں دو چیزوں سے ڈرتا ہوں، ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے، اور جو عبادت گزار ہیں صادقین کی روشنی میں، معرفت صادقین کی روشنی میں، یہ دو چیزوں سے ڈرتا ہوں۔ تو آپ دعا یہ کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس سے جو اپنے اوپر رحم نہ کرے، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں ایسی آنکھ سے جو خوف خبر سے نہ روئے، تو میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں ایسے دل سے جس میں مستقبل کے لیے یعنی آخرت کے لیے کوئی کام نہ کیا جائے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے اور ایسے ہی ایک حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے میں نے خواب میں دیکھا شیطان ننگا ہو کر لوگوں میں کھیل رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا اے ملعون شیطان تو لوگوں کے ساتھ ننگا کھیلتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ شیطان نے جواب دیا اللہ کی قسم کیا آپ کے نزدیک یہ انسان ہے؟ اگر یہ انسان ہوتے تو میں ان کے ساتھ ایسے نہ کھیلتا جیسے بندے گیند کھیلا کرتے ہیں۔ تو جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ یہ مردود انسان کون ہے؟ تو بتا انسان کون ہے؟ ابلیس نے کہا اس وقت انسان صرف 3 افراد ہیں، اس وقت انسان صرف 3 افراد ہیں۔ پہلے یہ کہ جو مسجد میں ہمیشہ رہا کرتا ہے وہ انسان، انہوں نے میرے جگر کو کمزور کر دیا، جسم کو تھکا دیا، وہ انسان ہے۔ جب بھی میں ان کا ارادہ کیا ان کو گمراہ کرنے کا، وہ فوراً اللہ کے گھر کی طرف ہو جاتے ہیں اور خدا کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، یہی انسان ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں خواب سے بیدار ہوا تو ابھی رات کا کچھ حصہ باقی تھا، تو اس وقت مذکورہ مسجد کی طرف چل دیا۔ مسجد میں داخل ہوا تو تینوں افراد مرکبے میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی عبادت کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا اے ابو القاسم جب آپ سے اچھی بات کہی جائے تو اس پر عمل کرو، اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو جس میں بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کی، شیطان مردود سے رائے راست پر قائم نہ رہا، وہ کامیاب رہا۔ تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان کے اعلان کی خبر دے دی ہے جو اس نے مردود کے کیے جانے کے وقت کیا تھا۔ فرمایا ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی تاک میں بیٹھا رہوں گا اور انہیں بہکاتا رہوں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیدھے راستے پر چلنے والوں کو شیطان بہکاتا ہے، بہکاتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے اگر شیطان بہکاتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، اسی لیے شیطان بہکا رہا ہے۔ تو میرے دوستو اس سوال کا جواب بالکل واضح ہے، شیطان کے مکاروں سے کون بچا سکتا ہے سوائے توفیق الہی سے؟ الہی کے کوئی بچا نہیں سکتا، یعنی شیطانی چالوں سے نہیں بچ سکتا، جیسا کہ قرآن میں فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اگر شیطان تجھے کوئی وسوسہ ڈالے تو اللہ کی پناہ میں جا، تو شیطان کے وسوسے سے ہم بچ جائیں گے۔ اور پھر دوسری جگہ رب قدیر فرماتا ہے بے شک اس کو شیطان کو ان لوگوں پر قابو نہیں جو ایماندار ہیں، یعنی جو ایماندار ہیں ان لوگوں کا وار شیطان کا چلتا ہی نہیں ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے جوانوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم فرمایا کہ روزانہ نماز میں 17 مرتبہ جو فرضوں کی رکعت کی تعداد ہے 17 بار اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا کی دعا مانگے۔ جو بندہ اپنے رب سے 17 مرتبہ التجا کرتا ہے، اے شیطان مردود کیسے فریب دے سکتا ہے، یہ شیطان مردود کیسے فریب دے سکتا ہے کہ جب ایک بندہ اپنے رب سے 17 مرتبہ یہ دعا کرے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا،
تو یقیناً اس کو شیطان بہکا ہی نہیں سکتا۔ مسلمان بھائیوں ذرا غور تو کرو، بیت المعمور طوفان نوح علیہ السلام تک زمین پر تھا، اسے غرق ہونے سے بچا لیا گیا، سلامتی سے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا، اور مومن کا دل ہزاروں گنا افضل و اعلیٰ ہے بیت المعمور سے، کیونکہ بیت المعمور فرشتوں کی عبادت کی جگہ ہے، اور دل مومن خالق مالک کی عام جگہ ہے، بس دل مومن تو حفاظت الہی کا زیادہ حقدار ہے۔ اس لیے دونوں کے درمیان صرف اور صرف فرق صرف ظاہر کا ہے اور یہ باطن کا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے بیانوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ خدا کی عبادت کرتے رہیں، اور خدا کی عبادت کرتے وقت یہ دعا کریں کہ فتنہ و فساد کی کثرت سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، بندوں کے ظلم میں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، رب کریم کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، یوم قیامت کے عذاب میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، قطع تعلق بندوں سے دوری میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یقیناً دوستو، میدان محشر میں رسوا ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ، جس میں مومن اور کافر سب حاضر ہوں گے، اگرچہ میں برا بندہ ہوں، اے میرے مولا بس تو میرا پروردگار ہے، مولا بخشنے والا تو ہی، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ انسانی کمزوری اور شیطان کے تعلق سے اللہ کے بندوں، اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو کہ اللہ تبارک